اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری فیمس محمد اسامہ عنی۔ آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ ناظرین میں اسامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ تابوت سکینہ کا اتنا چرچا جو ہو رہی ہے کہ یہودی جو ہے وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آخر تابوت سکینہ اگر یہودیوں کو مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور تابوت سکینہ میں ایسی کون سی چیزیں ہیں، آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ اگر یہودیوں کو تابوت سکینہ مل گیا تو کون سا جو ہے نا وہ مار کا سار ہو جائے گا، یا ان چیزوں میں ایسا ہے کیا، یہ میں پوچھوں گا محمد اسامہ عنی صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ تابوت سکینہ والا معاملہ کیا ہے اور یہودی اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں یہ تو سب سے پہلے ایک لائٹر نوٹ میں درود آپ نے شروع کیا، ماشاءاللہ اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہی چاہوں گا دینا کہ یہ واحد عمل ہے جو خدا اور فرشتوں کا ہے، اور انہوں نے کہا اے مومنو تم بھی بھیجو، اس لیے اس کو چلتے پھرتے نہ کیا کریں۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ آج کے دور کے لیے سب سے بڑی دوائی ہے، سب سے بڑا علاج ہے۔ اور بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جب بھی آپ کہتے ہیں اللہم صلی، تو یہ جو صلی کا مطلب کیا گیا ہے آپ کے ترجمے میں رحمت خود عربی کا ورڈ ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فریادی کی فریاد سن کے یا حاجت روائی کرنا کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رحمت۔ اٹ مینز، اسی لیے آپ دعاؤں کے آگے پیچھے اس کو لگاتے ہیں، جو اس میں رحمت کے جو میننگز ہوتے ہیں ایکچولی کہ جب آپ ایک بار پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت 10 مرتبہ آئے گی، یعنی کہ آپ 10 حاجتیں پوری کرا سکتے ہیں۔ اس کا ارک یہ نکلتا ہے۔ اور صلی کا مطلب یہ نہیں ہے رحمت جو آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ صلی کا مطلب ہے کہ کھول، اے اللہ تو کھول محمد کے مظاہر ہم پہ کھول۔ تو یہ ایک معجزانہ عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے وہ مظاہر آپ کے سامنے آشکار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ان کے محبت میں گرفتار کریں گے، جو وہ منزل پہ لے جائیں گے جو مومن کی منزل ہے، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ نہ جائے۔ تو اس لیے مجھے تھا کہ آپ نے ایک اس کو شروع کیا سلسلے کو، تو لوگوں کو تھوڑا سا اس میں مزید ہم وہ کر لیں۔ اب آ جائیں کہ دیکھیں جو بھی اس طرح کی جو تابوت سکینہ کی بیسک جو ہے ہسٹری وہی ہے کہ حضرت آدم کا صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم سے چلتا ہوا حضرت یعقوب کے پاس آیا، جو کو اصل میں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی پھر اولاد بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل میں یہ کئی دفعہ ان سے گیا اور کئی دفعہ آیا ان کے پاس، اس کی ایک ریزنز ہے۔ دیکھیں جب یہ طالوت کا جب حکمرانی کا وقت تھا نا، یہ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک نبی گزرے ہیں، اب ان کا نام مس ہو گیا مجھ سے، وہ بوڑھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا طالوت کی تم لوگوں نے وہ کرنی ہے، وہی تمہارا فرما روا ہوگا اور آگے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں تابوت سکینہ منگاؤ گے تو پھر ہم ان کی جو وہ کریں گے۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک قوم جو ان پہ قبضہ کر کے چلی گئی تھی، ان کو روند کے، اور وہ ان کا سب لوٹ کے لے گئی تھی، تو تابوت بھی لے گئی تھی۔ تو اب ان کے وہ جو علاقے تھے ان میں ان کو بیماریاں پھوٹ پڑی اور ان کو بڑی عذاب سہنے پڑے، تو ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ اس تابوت کی وجہ سے، تو انہوں نے پھر کسی کچر پہ رکھ کے یہ واپس بھجوایا ان کو اسپیشل کہ جی یہ آ رہا ہے۔ وہ تابوت ملتا ہے تو حضرت جو طالوت ہے ان کو حکمرانی مل جاتی ہے۔ انہی کے لشکر میں پھر جالوت کے مقابلے میں جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ یہ حضرت طالوت کے لشکر میں تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر قوت عطا کی، جن کے ذریعے سے جالوت کا خاتمہ کروایا، اور پھر اس جالوت کے خاتمے کے نتیجے میں آپ اگلے اس قوم کے سردار یا لیڈر بنے اور بادشاہی ملی، اور طالوت نے اپنی بیٹی ان کو دی۔ اس کے بعد اسی سے آگے نسل چلی۔ اب یہاں جو ہے نا یہ تابوت سکینہ ہینڈ اوور ہوا طالوت کی، اس میں اس قوم نے کیونکہ واپس بھیج دیا
کہ اب آپ لوگ رکھیں، ہم تو اس پہ عذاب نہیں سہ سکتے. اس بات کو نا نقطے کو نوٹ رکھنا ہے کہ یہ اگر کسی نااہل ہاتھوں میں جائے گا جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ تباہی اتارے گا ان کی، اور وہ پھر مجبور ہو کے اس سے جان چھڑائیں گے. یہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا نقطہ ہے. اب آ جائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ہیکل تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بعد میں یاد کیا گیا. شروع باپ نے کیا تاکہ اس تابوت کو محفوظ رکھا جا سکے. یہ ہر دفعہ لوٹ جاتا تھا تو اس کے لیے ہیکل سلیمانی بعد میں حضرت داؤد کے بعد حضرت سلمان ان کے بیٹے نے، انہوں نے اس کو پورا کیا. یہ جو ٹیمپل ہے یہ تقریباً 400 سال تک موجود رہا اور اسی کے ذریعے تابوت سکینہ کی حفاظت ہوتی رہی. اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر دوبارہ ان پہ یہ اٹیک ہوتا ہے. بنی اسرائیل دوبارہ سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ٹائم آتا ہے، یہ پھر آگے ٹرانسفارم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب لے کے اپنے اس کو چلے جاتے ہیں قوم کو ڈیزرٹ میں فرعون سے بچا کے، تو وہاں ان پہ من اور وہ جو سلوا پرندہ، من کھمبی کی فارم میں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ بس ایک اگ آتی تھی، جہاں یہ لوگ پڑاؤ کیے ہوتے تھے وہیں اگ آتی تھی اور وہ پرندہ آ کے زمین پہ بیٹھ جاتا تھا. ہم لوگوں کے عموماً لوگوں کے کنسیپٹ ہے کہ یہ شاید کوئی پکی پکائی دیگیں اترتی ہوں گی، تو اس طرح سے نہیں تھا کیونکہ وہ ڈیزرٹ تھا، لک و دک صحرا تھا. اس میں یہ انتظام ہونا کہ پرندوں کے غول کا آ کے بیٹھ جانا اور یہ کھمبی کہہ لیں اس کو، وہ کہہ لیں اس کا اگانا. اب اس میں جو تابوت میں یہ کھمبی بھی موجود تھی نشانی کے طور پہ، جو یہ من آتا تھا، سلوا تو نہیں لیکن کھمبی. پلس اس میں زبور تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، ان کی باقیات تھی پورے پرانے انبیاء کی، اس میں جو نشانیاں تھیں. اور حضرت موسیٰ کے اب خصوصی جو ان کو وہ کوہ سینا پہ جو وہ ان پہ وہ اترتے تھے اس کے نسخے پتھر کی، اس میں سلیبز کہہ لیں، وہ موجود تھیں. تو یہ نسخے، زبور کا نسخہ، اس کے بعد سمجھ لیں کہ توریت، اور پیچھے سے یہ جو آپ کی کھمبی، یہ جو من تھا، پلس یہ جو حضرت موسیٰ کے وہ جو 2 کوہ سینا پہ ان کو ملے تھے پتھر کی سلیبز، وہ تھی اس میں. ان کا آسا جس سے انہوں نے دربار میں اس کے جس آسے نے وہ سارے سانپوں کو کھا لیا تھا، وہ آسا تھا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھی. اب ان کا یہ کنسیپٹ تھا، سکینہ ورڈ ہوتا سکینت سے، سکون سے، تسکین سے. ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ جب بھی ہم کبھی ان کی پھر یہ دعائیں مانگتے تھے اس تابوت کے سامنے تو قبول ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر ان کے لیے نشانیاں تھیں ان کے وقتوں کی کہ کب کب تم بہکے، کب کب تم نے یہ کیا، یہ پھر چلا گیا. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ ایک سیکوینس تھا آپ کو ریلائزیشن کا کہ اس سے آپ اپنے ماضی کو یاد کر کے خدا کے مزید معتقد یا معترف ہو کے جب مانگتے تھے تو وہ سکینت اترتی تھی. اور ان کو وہ پھر ان کے اندر یہ کنسیپٹ ہو گیا کہ اب تابوت ہوگا تو وہی جیسے پھر ایک دوسرا ذہن بن جاتا ہے کہ تابوت ہوگا تو دعائیں قبول ہو جائیں گی، جو بھی مانگیں گے مل جائے گا. اور ہمیں جو ہے نا اس تابوت کی وجہ سے جیسے تالوت ملے تھے، ہم نے تابوت کی ڈیمانڈ کر لی تھی اور وہ تابوت ادھر تباہیاں پھیر کے ہم تک آ گیا تھا خود بخود. تو اس میں کوئی جو ہے نا ہم اس کے اہل ہیں اور ہم اس کے جو ہے نا اصل وہ ہیں. اچھا، یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر دوبارہ ایک وقت آتا ہے جب یہ دوبارہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے دوسری دفعہ. یہ ایک دفعہ بنا تو 400 سال تک تقریباً. اس کے بعد یہ دوبارہ بنتا ہے، دوبارہ پھر اس کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے، دوبارہ اس کی جو حفاظت کا انتظام ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ جب یہ لٹتا ہے اور یہ سارا ان پہ ایک بادشاہ دوبارہ سے یروشلم اور اس سارے ایریے پہ وہ کرتا ہے، ان میں آپس میں بھی پھوٹ پڑتی ہے مشرقی اور دوسرے فلسطین کے ایریا میں، کہ خود بھی ایک پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. پھر جب یہ کیپچر ہوئے تو ان کے پاس دوبارہ یہ تابوت نہ رہا اور یہ پھر آج تک اس تابوت کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ آ گیا تو ہم جو بھی مانگیں گے، جیسے آج کل کے پاکستانیوں کا بھی ذہن یہی ہوتا ہے کہ کرامات میں جو ہے نا جو مرضی مانگ لو. ایسا نہیں ہوتا، آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیزرونگ ہونا چاہیے، آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہو. مطلب جیسا منہ ویسی چپیڑ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے اب کچھ بھی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے خدا تعالیٰ کی اس میں اب اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے، یہ ہمیں خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں.
اب تو ان کے پاس آ بھی گیا تو ان کی تباہی ہے، کیونکہ اب یہ موسیٰ کے وہ نہیں ہے راستے پہ، اب یہ عیسیٰ کے راستے پہ نہیں ہے، اب یہ داؤد کے راستے پہ نہیں ہے. پہلی بات اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ان سب کا راستہ ہے. اب یہ نشانی ہے، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نا گمے ہوئے راستوں میں یہ جو ہستیاں بھیجی، یہ مائل سٹون کہہ لیں ان کو، نشانیاں کہہ لیں، آیت اللہ، یہ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں. اور اسی کے بعد یہ امامت کا جو ورڈ شروع ہوا ہے اس کا بھی کنسیپٹ یہی ہے کہ جس کو رکھ کے آپ اپنا دین سیدھا کریں، جس سے دیکھ کے پیمانہ، اس کو کہتے ہیں امام. جیسے آپ کا آگے کھڑا ہوتا ہے، آپ پیش، دو کنسیپٹ ہیں شیعہ سنی میں، وہ پیش نماز کہتے ہیں، اس کو امام نہیں کہتے. وہ جو نماز میں آگے کھڑا ہو جائے اس کو امام کہتے ہیں. جو کرائیٹیریا دونوں کا ہی علم ہے، ان میں بھی کرائیٹیریا نالج ہی ہے. امامت 10-20 لوگوں میں کون چنے گا، نماز جماعت کون کرائے، تو وہ کہیں گے جو سب سے زیادہ علم میں زیادہ ہو. تو ادھر بھی ڈیفینیٹلی جو چل رہا سلسلہ وہ بھی حضرت علی سے امامت کا سلسلہ مانتے ہیں، اور دا موسٹ نالجیبل. تو علم ہی کو سپرمیسی تو ٹیکنیکلی ہے، اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ علم ہوگا اسی کو دیکھ کے آپ اپنا دین سیدھا کریں گے رکھ کے. تو یہ جو نشانی ہے یہ صرف اور صرف خدا تک پہنچنے کے، جیسے وہ آپ راستوں میں نشانیاں نہیں چھوڑتے جاتے، یہ ویسے ہی راستے ہیں آدم سے اور وہ آگے تک. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اب یہ تابوت اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم وہ جو گائے قربان کر کے وہ تیسرا ٹیمپل تعمیر کریں گے، ہیکل سلیمانی، تو اس میں پھر اللہ تعالی ہمیں تابوت بھی ڈھونڈ کے، وہ جیسے پہلے ہمیں آ گیا تھا، ہم اس کے مسیح کا انتظار کریں گے. وہ پھر وہ جیسے انہوں نے تابوت اور حضرت طالوت کٹھے مانگے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہمیں پہلے تابوت دے، تو اب بھی یہ اس طرح کی کوئی بارگین سوچ رہے ہوں گے، یہ ان کے دماغوں کا وہ ہے. لیکن اب ان کے پاس یہ ڈیزرو نہیں کرتے، تو اس لیے اب آ بھی گیا تو ان کے لیے تباہی اور وعید ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب ان کی. اچھا، یہ مسجد اقصیٰ کو پھر اسی لیے کھود رہے ہیں، اسی لیے اس کی بنیادیں ہلا رہے ہیں کہ وہ ان کو تابوت سکینہ مل جائے. ہاں جی، ان کو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت میں ان کا چانس ہے کہ یہ پھر یہی نہ ہو، کیونکہ یہ تو دیکھیں ہنڈریڈ آف ایئرز کی باتیں ہیں، یہ کوئی 1-2 صدی کی باتیں تو ہے نہیں. تو اسی لیے وہ انہوں نے لگایا ہوا، کافی حد تک کھود چکے ہیں کہ کچھ مل جائے، کچھ مل جائے، خود ہی جا رہے ہیں. اس کی دیواریں بیچاری بنیادیں تو پہلے کمزور ہیں، اب تو اس کو گرانا بہت آسان ہے. اور اسی لیے یہ ٹک ٹک لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہاں کی نوادرات میں یہیں کہیں گم ہو گیا ہو سکتا ہے کسی اس میں. تو کتنے انبیاء گزر گئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کتنا عرصہ، پھر آج کتنی ٹائم گزر گیا اس ساری اس میں. اور ہم ابھی بھی سمجھ رہے ہیں دنیا بڑی آگے جانے والی ہے مطلب ابھی بھی ہمیں بڑا ٹائم ملا ہوا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آج پولائٹلی اور اتنی شائستگی سے پورا یہ مدعا جو ہے ہمیں سمجھا دیا ہے، یہ تابوت سکینہ والا. تو آخر بات یہ ہے کہ اگر مل بھی جائے یہودیوں کو تو ان کی تباہی ہے، کیونکہ وہ اس. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.